امام اعظم اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے فقہی احکام، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، فقہی احکام اور حضور کی سنت مطہرہ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ فتنوں کا دور تھا جب طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھی یا حدیثیں گھڑی جا رہی تھیں، اس وقت کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ساری گرد اتار کے شریعت کا روشن چہرہ لوگوں کو دکھایا ہے۔ اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، قیامت تک جو بھی شرعی احکام بیان کرے گا اس کی گردن پہ احسان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اتنی بڑی ہستی ہیں، فقہ کے 4 امام ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ، لیکن آپ کو جو نام دیا گیا امام اعظم، بڑے امام، وڈے امام۔ امام شافعی یہاں حاضر ہوتے تو امام شافعی فرماتے ہیں انی لاتبرک بقبر ابی حنیفہ، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر سے برکت حاصل کرتا ہوں، ان کی قبر بھی برکت والی ہے، میں جب ان کی قبر پہ آ کے دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ میں نے ایک رات ملک شام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر گزاری، قبر کے پاس میں سو گیا، اس رات مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ واہ بلال حبشی، آج بھی کوئی آپ کے قدموں میں حاضر ہو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب لکھتے ہیں مجھے حضور کی زیارت کیسے ہوئی؟ آپ نے ایک بوڑھے شخص کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، حرم میں تشریف لا رہے ہیں اور ایک بوڑھے شخص کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، آغوش میں لیا ہوا ہے۔ میں حیران ہوا یہ کون خوش نصیب ہے جسے امام الانبیاء نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ دل میں خیال تھا، زبان پہ نہیں آیا، حضور نے سوال کے بغیر ہی جواب عطا فرما دیا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ حضور دلوں کے ارادے خیالات بھی جانتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میری زبان پہ سوال نہیں آیا، دل میں خیال آیا کہ یہ کون خوش نصیب ہے جنہیں حضور نے اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے۔ خیال آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا علی حجویری یہ تیرے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے، اور حضور نے گود میں اٹھایا، اس کا مطلب یہ دکھانا تھا نعمان بن ثابت خود نہیں چل رہے، میں چلا رہا ہوں، وہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہے، وہ میری گود میں ہیں۔ امام اعظم جو اجتہاد فرما رہے ہیں وہ حضور کی رہنمائی میں فرما رہے ہیں۔ امام اعظم جو شریعت مطہرہ کے مسائل بیان کر رہے ہیں وہ حضور کی رہنمائی میں بیان فرما رہے ہیں۔ امام اعظم فنا فی الرسول کے اعلیٰ مقام پر ہے۔ داتا صاحب کا جو خواب ہے وہ اس چیز کا بیان ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ فنا فی الرسول کے اعلیٰ مقام پر۔ میں جب آپ کے روزے پہ حاضر تھا تو سوچ رہا تھا آج قسمت کتنی بلندی پہ ہے، اس ہستی کے قدموں میں حاضر ہیں جنہوں نے 2 رکعتوں میں پورا قرآن تلاوت فرمایا۔ شاید آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ مکہ مکرمہ اکثر آپ حج کرنے جاتے تھے، ہر سال حج کرنے۔ ایک سال وہاں کعبہ شریف کے جو کلید بردار تھے ان سے آپ نے خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے عشاء کے بعد دروازہ کھول دیا کہ ساری رات کعبے کے اندر گزار لیں۔ آپ کعبہ شریف کے اندر گئے، پہلی دفعہ کعبہ شریف کے اندر گئے تو سوچا اس کا شکرانہ کیسے کروں کہ آج میں کعبے کے اندر کھڑا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے نیت کی کہ 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھوں۔ 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، ادھر فجر کا وقت ہو رہا ہے، اذان کا وقت ہو رہا ہے، ادھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ کو اس وقت یہ خوشخبری سنائی دی،
غفر اللہ لک ولمن تبعک الی یوم الدین، ابو حنیفہ اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے اور قیامت تک جو تمہاری اتباع کرے گا اللہ نے اسے بھی بخش دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے قدموں میں کھڑے تھے تو یہ بات بھی